بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور قربانی کے مسائل جو ہیں ان کو ہم نے 20-25 منٹ کے اندر ہم نے اس کو سمیٹنا ہے. تقریباً 20 منٹ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہم نے اس کو سمیٹنا ہے. سب سے پہلے قربانی کا سبب کیا ہے؟ قربانی کا سبب وقت ہے. اور یہ وقت کتنا ہے؟ یہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، 11 ذی الحجہ کا دن، 12 ذی الحجہ کا دن، اور اس کی 2 راتیں ہیں. یعنی اب جو ایک 11 ذی الحجہ کی رات آئے گی، ایک 12 ذی الحجہ کی رات آئے گی. 2 راتیں اور 3 دن یہ قربانی کا سبب ہے. انسان دن کے وقت بھی کرے قربانی ہو جائے گی، رات کے وقت بھی کرے تو یہ قربانی ہو جائے گی. لیکن رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے. دوسرے نمبر پر قربانی کے ارکان کیا ہے؟ قربانی کے ارکان یہ ہے، مخصوص جانوروں میں کسی جانور کو تقرب الہی کی نیت سے ذبح کرنا. یعنی مخصوص جانور کیا ہے؟ وہ گائے ہے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ. اور ان کی جو عمریں ہیں، یعنی بکرے کی عمر 1 سال، چھترے کی عمر 1 سال. ہاں اگر وہ 6 ماہ تک ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. اگر گائے وغیرہ ہے تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے. اگر اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے. تو یہ تمام کا تمام جو ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، نیت ہماری تقرب الہی ہو. اگر کوئی انسان اس طرح کرے کہ جانور کو فرض کرے کہ بڑا جانور تھا، 5-7 آدمی شریک ہو گئے، ایک نے کہا کہ چھوٹا جو بکرا تھا وہ تو میں قربانی کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ جو بڑا حصہ ہے اس کو میں گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ رشتے دار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. اگر انسان نے گوشت حاصل کرنے کی نیت سے جانور کو ذبح کیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی شریک ہوں گے ان تمام کی قربانی بھی وہ ختم ہو جائے گی. گوشت تو حلال رہے گا لیکن وہ قربانی اس کی ادا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اور پھر تیسرے نمبر پر قربانی کی شرائط کیا ہے؟ قربانی کی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ کتنا بھی کرے اس کو اپنے رب کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. قرب حاصل اس وقت ہوگا کہ جب وہ بندہ صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مقیم ہو. مطلب کیا کہ وہ شرعی طور پر مسافر نہ ہو. یعنی قربانی کے یہ جو 3 دن بتائے ہیں ان 3 دنوں کے اندر وہ بندہ مسافر نہ ہو، یعنی وہ اتنی دور سفر کر کے نہ کیا ہو جو 92 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. 15 دن سے کم رہنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ سفر کے اندر ویسے ہی بڑی مشقتیں ہوتی ہیں تو شریعت بندے پر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتی، اس کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتی. اس لیے فرمایا کہ مسافر کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں. ہاں اگر کوئی کر لے گا تو اس کی طرف سے یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. جس طرح کے حاجی وغیرہ ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں تو ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ بھی بطور مسافر ہوتے ہیں. ہاں مکہ کے رہنے والے اگر حج کرتے ہیں تو وہ ادھر کے مقیم اشخاص ہوں گے، ان پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی. اسی طرح قربانی کی تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کا صاحب نصاب ہونا. اس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ صاحب نصاب جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہم دیکھیں گے. کتنی چیزوں میں دیکھیں گے؟ 4 چیزوں میں. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس آدمی پر ہم نے دیکھنا ہے قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو کم اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی نہیں تو کم از کم اس کے پاس اتنی مالی طور پر رقم موجود ہونی چاہیے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو. اور وہ کتنی آج کل بن رہی ہے، وہ 90,000 روپے بن رہا ہے.
52 تولے چاندی کی قیمت 90,000 روپے بن رہی ہے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جب زکات کی بات آتی ہے تو اس مال پر پورا سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کی جب بات آتی ہے، یہ جو قربانی کے 3 دن آپ کو بتائے گے، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس 90,000 روپے موجود ہوتے ہیں، ضروریات زندگی سے زائد ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو پھر آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگی، وہ مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے، نہیں، جس کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام کے تمام پر یہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا، کیونکہ یہ آج غلامیت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پھر آگے ایک اور قربانی کے حوالہ سے جانوروں کی اقسام، قربانی کے حوالہ سے جانوروں کی اقسام کے بارے میں بھی شریعت ہمیں یہ فرماتی ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکرا وغیرہ۔ اب اونٹ اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال۔ یہ چوکا یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ ان کی سال کی مدت مقرر کی ہے کہ جانور کیسا بھی ہے، لیکن اگر اونٹ ذبح کرنا ہے تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے ذبح کرنی ہے تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر بکرا ذبح کرنا ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر چھترا ہے بہتر یہی ہے کہ وہ بھی 1 سال کا کیا جائے۔ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر چھترا وغیرہ، یہ مینا دونگا وغیرہ جو ہے، اگر ان کی عمر 7-8 ماہ ہے، 6 ماہ سے زائد ہے، دیکھنے میں بڑے موٹے سے محسوس ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ سال کا جانور ہے، تو پھر انسان اگرچہ وہ سال سے چھوٹا ہے پھر بھی اس کی قربانی کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے مسائل کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان اگر اپنے جانور کو، ہم تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں نا، شریعت صرف مسلمانوں کے ملک کے بارے میں نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر، یعنی کہ مسلمان غیر مسلم کے علاقہ میں بھی رہتے ہیں، ایسے ملکوں میں بھی رہتے ہیں جہاں مجوسی رہتے ہیں، مسلمان ایسے ممالک میں بھی رہتے ہیں جہاں پر مشرک لوگ بھی ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی نے اپنے جانور کو ذبح کروایا تو بندہ مشرک تھا یا مجوسی تھا، تو اس بندے نے اگر قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور کھانا، اس کا گوشت تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ غیر اللہ کا نام لے لیا۔ فرض کریں کہ اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے شیر کا لے لیا، زید کا لے لیا، بکر کا لے لیا، عمر کا لے لیا، کسی کا بھی نام لے کر اس نے گردن پر چھری چلائی تو پھر بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ ذبح کرتے وقت انسان اللہ کا نام لے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر انسان جان بوجھ کر نہ کسی کا نام لے اور جان بوجھ کر اللہ کی ذات کا نام بھی چھوڑ دے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، یعنی خاموشی کے ساتھ ہی اس جانور کو ذبح کر دے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نام کے بغیر جانور کو ذبح کیا گیا ہے، تو یہ جانور جو ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، بہت اہم مسئلہ عید کے موقع پر جو اکثر ہمیں پیش آتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جتنی دیر تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے بچے کو اس قابل بنا دیں کہ وہ کل ہمارے جانے کے بعد، کیونکہ ہر ایک نے جانا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، ہماری زندگی میں ہی ان کو یہ جانور ذبح کرنا، اس کی کھاد اتارنا، گوشت بنانے کا طریقہ مل جائے تاکہ اس میں محتاجی نہ ہو۔ اگر کوئی باپ یا کوئی دوست یا کوئی بھی کیا کرتا ہے، چھوٹا جانور ہے اس کو یا بڑا جانور ہے ذبح کرواتے وقت اسے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھ لے، یا وہ کہتا ہے کہ تم آگے ہو کے اس کو ذبح کر، میں تیرے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تو گویا کہ اس جانور کو ذبح کرنے والے 2 آدمی ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟
دو آدمی ہو گئے. جب دو آدمی مل کر ایک جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو اس وقت دونوں کا نام لینا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک نے نام لیا, دوسرے نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا, تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اور ایک یہ چیز ہے کہ قربانی کا گوشت اگرچہ حلال ہے لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے حرام ہو جائے گا. وہ کیا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کی 4 رگیں کاٹنی ہے. کتنی رگیں کاٹنی ہے؟ 4 رگیں. ایک ہے کھانے کی, جہاں سے پانی گزرتا ہے, گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ جاتا ہے. دوسرا ہے سانس کی, اس کی رگ. اور تیسرے نمبر پر یہ اس کے دائیں اور بائیں جو خون کی رگیں ہوتی ہیں, ان 4 رگوں کو کاٹنا چاہیے. 4 رگوں سے زائد نہیں کاٹنا چاہیے, اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں اگر انسان جانور کو ذبح کرتا ہے 4 رگیں نہیں کاٹتی, 4 رگوں سے کم کاٹتی ہیں, کیا وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو پھر جانور حلال ہوگا. اگر 3 رگوں سے کم کٹی ہے تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. مزید فرماتے ہیں کہ قربانی میں کچھ چیزیں مکروہات ہیں. مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں شریعت نے پسند نہیں کی. اگر تم کرو گے قربانی تو ہو جائے گی, ثواب میں کمی آئے گی, اللہ اور اس کے رسول کی جو خوشنودی کا حق ہے وہ ہمیں اچھی طرح حاصل نہیں ہوگا. جانور قربانی کے مکروہات میں سے سب سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ رات کے وقت جانور کو ذبح کرنا. کیا آج کوئی کسائی رات کو 3 بجے جانور کو ذبح کرے گا؟ کیا وہ ذبح کرنا ٹھیک ہے؟ جانور تو حلال ہو جائے گا, اس میں کوئی بھی قباحت نہیں, کیونکہ آج ہمارے پاس جدید لائٹنگ بھی ہے. آج ہمارے پاس جدید لائٹنگ بھی ہے. اگر انسان کو خدشہ ہو لائٹ چلے جائے گی, بیٹری کا اہتمام ہوتا ہے, UPS کا اہتمام ہوتا ہے, طرح طرح کی جدید لائٹوں کا اہتمام ہوتا ہے. اگر تمام کے تمام لائٹنگ پائی جائے جس کی وجہ سے جانور کو ذبح کرتے ہوئے ذرا بھر پریشانی نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں انسان کو رات کے وقت بچنا چاہیے. اگر کر لے گا تو قربانی ہو جائے گی, کچھ بھی قباحت نہیں. پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں ایک ادھر سے کاٹ رہا ہے, ایک اس کو اوپر سے کاٹ رہا ہے, ایک اس سے نیچے سے کاٹ رہا ہے. نہیں, یہ بلا وجہ اس جانور کو تکلیف دینا ہے. اس طرح اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جانور کو ایسی چھری کے ساتھ ذبح کرنا جو تیز نہ ہو, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم جانور کو بھی ذبح کرو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرو. حسن سلوک والا معاملہ کیا ہے کہ جب جانور کو جس اوزار کے ساتھ, جس چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے وہ بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو کسی طرح کی زیادہ تکلیف نہ پہنچے. اور چوتھے نمبر پر لٹانے کے بعد جانور کو لٹا دیا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں باندھی یا پکڑی ہوئی ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو, اس سے بھی جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو اس طرح دیکھا کہ جانور کو لٹایا ہوا ہے, اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو ایک موت سے پہلے کتنی موتیں دے رہے ہو کہ اس طرح جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی. اس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جانور کو ادھر ہی کرا دیا, اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر کتنی دور تک گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. نہیں, ایسا بھی جانوروں کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں, ظاہری بات ہے جاندار ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ کرتے کیا ہے ذبح کرتے ہوئے اس کی رگیں کٹ بھی گئی ہیں لیکن پھر بھی ہڈی کے اندر ایک حرام مغز ہوتا ہے جو سفید کلر کا ہوتا ہے. وہ چھری کی نوک لگا کر اس کو چھیڑتے رہتے ہیں, اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ نوک اس کو جا کے لگتی ہے تو جانور کی بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو زور سے ہلاتا ہے اور جب ایسا کرتا ہے تو دائیں بائیں والے کہتے ہیں یہ دیکھو اب ذبح ہو رہا ہے, لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. وہ 4 رگیں کاٹنی ہے, حرام مغز کو نہیں چھیڑنا. ایسے ہی جانور کے جسم سے ابھی روح نکلی نہیں, کسائی نے کسی اور جگہ جانا تھا, اس نے پہلے ہی اس کی وہ گردن سر جسم سے جدا کر دی. جانور کے جسم سے ابھی صحیح طرح روح نہیں نکلی, ہوتا کیا ہے پہلے ہی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ بلا وجہ جانور کو اذیت دینا ہے. یعنی جب جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، تو پھر انسان کو اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد اپنے گوڈے پہ رکھ کر اس کی گردن کو، اس کے منگنے کو توڑتے ہیں. اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا. کچھ لوگ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو جب لٹا دیتے ہیں اور اس کا چہرہ اس قدر موڑ دیتے ہیں، اس قدر موڑ دیتے ہیں کہ اس کی یہ ساری کی ساری رگیں جو ہیں یہ بالکل واضح ہونے لگتی ہیں. اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. شریعت نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا. تو جب انسان قربانی کے جانور کو ذبح کرے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان جانور کو ذبح کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں کیا، کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ ہاں، قربانی تو جائز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل مکروہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کا چہرہ جو تھا وہ قبلہ کی طرف کرتے تھے. تو سنت کی مخالفت کی وجہ سے یہ کام جو ہے یہ مکروہ ہو جائے گا. اسی طرح قربانی کے جانور پر کوئی بوجھ ڈالنا، کوئی اجرت پر دینا، اس پر سوار ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اب بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان قربانی کا جو جانور لاتا ہے وہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا. حلال جانور تو ہے، لیکن اگر وہ جانور اندھا ہے، جس جانور کو ہم نے ذبح کرنا ہے وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کو آنکھوں سے دکھائی دینا چاہیے. اگر کسی نے اندھے جانور کو ذبح کیا تو اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح کسی کانے جانور کو، کسی کے اندر کانا پن ہوتا ہے، اس جانور کو ذبح کیا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اسی طرح اتنا وہ کمزور جانور ہے کہ اس کی ہڈیوں سے مغز ختم ہو چکا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شہروں میں جب ہم جانور لاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں گاڑی سے اتارتے ہوئے، یا گھروں میں فرش لگے ہوئے ہیں، پتھر لگا ہوا ہے، پیر سلپ اکثر ہو جاتا ہے، تو وہ گرنے کے بعد کچھ زخمی سے یا لنگڑانا شروع کر دیتے ہیں. کہ ایسے جانور کی جو لنگڑاتا ہو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر لنگڑا جانور اس قدر ہے کہ وہ خود چل کے قربان گاہ تک جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے بچڑ خانے ہوتے تھے جہاں جا کر جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، تو اگر وہ قربان گاہ تک چل کے خود جا سکتا ہے، اگرچہ وہ لنگڑاتا ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. اور ایسے ہی بیماری کا بہت زیادہ ظاہر ہونا، ایسے ہی ایسا جانور کے جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو، کان کاٹے چکے ہوں یا پیدائشی طور پر اس کے کان ہی نہ ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. کسی جانور کی دم پیچھے سے کٹ جاتی ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہم اس دم کو یعنی 100 میں سے 3 حصے کریں گے اس کے، یعنی 33% آ جائے گا. اگر 33% سے زیادہ کٹ گئی تو پھر وہ جانور کی قربانی جائز نہیں. اس سے کم ہے تو پھر یہ اس کی قربانی کرنا یہ جائز ہو جائے گا. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ کوئی جانور، کیونکہ جس طرح نر جو قربانی کے لیے جائز ہے، اسی طرح مادہ جانور کو بھی ہم ذبح کریں گے تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہوگے. یعنی کہ جس طرح بیل جائز ہے، بھینس کو بھی کرنا، بھینسے کو بھی کرنا، گائے کو بھی کرنا یہ جائز ہے. جس طرح بکری کو قربانی کے لیے کرنا جائز ہے، بکری کو بھی جائز ہے. یعنی نر اور مادہ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ جائز ہے. ہاں، اگر کوئی نر مادہ ہے، اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، اگر بکری ہے ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. اگر بھینس ہے تو اس کا ایک تھن خشک ہے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن کراہت پائی جائے گی. 2 تھن خشک ہو گئے پھر اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں. اسی طرح یہ پچھلے دن یہ بھی پوچھا گیا، وہ جانور کے جو خنثی ہو، جسے ہم اپنے لفظ میں خسرا کہتے ہیں، جس کے اندر مردوں کی بھی نشانی پائی جائے، عورتوں کی بھی نشانی پائی جائے، کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں. اور ایسے ہی وہ جانور جو جلدانا ہو، یعنی غلیظ کھانے والا ہو، یعنی کہ ناپاک چیز کھانے والا ہو، یا کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب پینے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، اس قدر عادت بن چکی ہے کہ وہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں کافی دیر تک وہ ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. ہاں، ایسا جانور ہم نے ذبح کیا، اگر اس کے گوشت سے بھی بو آتی ہے تو گویا کہ اس کی جو بڑھوتی ہوئی ہے وہ ایک حرام چیز سے ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ایسے جانور کی بھی قربانی جو ہے
وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 7 گائے تھی، اس میں 7 آدمی شریک تھے، ایک نے یہ نیت کر لی کہ میں نے گوشت حاصل کرنا ہے، جس طرح کے شروع میں بتایا، اس صورت میں بھی اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی، اور جنہوں نے 6 آدمیوں نے 7 قربانی کی نیت کی تھی ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اصل یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم 7 آدمی، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، صرف آخری بات یہ 2 دن رہ گئے ہیں کہ جو بہت اہم مسئلہ ہے کہ گائے کے اندر 7 حصے ہیں، اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک گائے جو ہے اس کے اندر سب کا حصہ پڑ رہا ہے 30 ہزار روپے، اگر 30 ہزار روپے ہوں گے تو 2,10,000 کی آئے گی۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 25,000 ہے تو میرے طرف سے آپ 25 لے لو، یعنی ایک حصے سے بھی کم حصہ، اگر کوئی انسان ایک حصے سے کم حصہ کرے گا تو قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کم از کم ایک حصے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر 8 شریک ہو جاتے ہیں پھر بھی یہی معاملہ ہے، یعنی قربانی کا وقت شروع ہوا نہیں تھا، اس نے پہلے جانور کو ذبح کر دیا، یا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے جانور کو ذبح کیا، جانور کو کھانا حلال ہوگا لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی۔ یا کوئی جانور ایسا ذبح کیا جس طرح کے کوئی لائے اور محلے والے کہیں بھائی اس کی عمر تو کم ہے، شریعت نے جو عمر مقرر کر دی ہے، شریعت نے جو عمر مقرر کر دی ہے وہ پہلے بتایا ہے، اگر اس سے کم عمر کا جانور ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بالکل نہیں کہا جائے گا لے آئے ہیں تو اب خیر ہے بس اس کو کر دیجیے، نہیں، جو عمریں مقرر کر دی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان عمروں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر وہ عمریں نہیں پائی جائیں گی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ پھر آگے قربانی کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ اور پیچیدہ مسائل تھے، کیونکہ ہمارا اعلان 6:45 بجے عید کی نماز ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے مسائل سیکھے سکھائے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔